بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی برکات۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، میں خیریت سے ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ بھی جہاں بھی ہوں، جہاں بھی رہیں، خیر و عافیت سے رہیں۔ فوج پاکستان نے ناظرین بڑے اہم فیصلے کیے ہیں، اور سپہ سالار کا جو ڈنڈا ہے بظاہر لگتا یہی ہے کہ اس نے کام کر دکھایا ہے، اور وہ جو بات تھی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، شاید پاکستان میں بھی وہی ہونے جا رہا ہے کہ اب جتنے بھی جو کام ہے، جتنے بھی جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اب ڈنڈے کے ساتھ سیدھا کرنے کا جو ہے وہ سپہ سالار نے فیصلہ کر لیا ہے۔ قانونی طور پہ دیکھا جائے تو لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ سپہ سالار کا کام نہیں ہے، یہ ان کے ڈنڈے کا کام نہیں ہے، ان کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات پاکستان میں اس وقت ہو چکے ہیں، جہاں پہ آپ کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ فلاپ ہو جائیں، نگران جو سیٹ اپ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں۔ اور پچھلے دنوں جو کاکڑ صاحب ہیں، ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب کاکڑ صاحب، انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اختیار سے حالات اگر کنٹرول باہر ہوئے اور ہم سے حالات کنٹرول نہ ہو پائے تو ہم استعفیٰ دے کے جو ہے وہ گھر چلے جائیں گے۔ ایک بیان انہوں نے یہ بھی دیا کہ ہمیں تو خود نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا ہونا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ اور ایک اور نیا آئینی جو تنازع ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے کہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے جو انتخابات آئینی طور پہ کروانے چاہیے، اور انہوں نے نومبر کی ڈیٹ بھی دے دی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 6 جولائی کو جو ہے وہ 6 اگست کو، سوری 6 نومبر کو جو ہے وہ انتخابات ہونے چاہیے۔ اس میں بھی ایک آئینی جو ہے وہ ایشو کھڑا ہو گیا ہے۔ جو آئینی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر صدر پاکستان اسمبلیاں ڈیزالو کرتے تو پھر وہ جو ہے وہ آئینی حق رکھتے تھے کہ وہ الیکشن کمیشن کو خط لکھتے، اور تاکہ جو ہے وہ الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ دیتے۔ اس سے قبل جو ہے وہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو مدعو کیا، دعوت بھی دی کہ آئیں مل بیٹھ کے جو ہے وہ کچھ معاملات کریں، لیکن چیف الیکشن کمیشن صاحب نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا اور ان سے ملاقات نہ کی۔ اور اب یہ ایک نیا آئینی تنازع جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے کہ آیا 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی صورت بھی یہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر جو صدر پاکستان نے ڈیٹ دی ہے، تاریخ اناؤنس کی ہے، اس پہ نہیں ہو سکتے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، ایک تو حلقہ بندیاں جو ہے وہ نہیں ہوئی، ابھی نامکمل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے سارے انتظامات ہیں جو الیکشن کے لیے کرنے ہوتے ہیں، تو اتنے جلدی میں الیکشن جو ہے وہ بالکل کسی صورت جو ہے وہ ناممکن ہے۔ یہ بظاہر لگتا ایسے ہی ہے کہ صدر پاکستان نے جو ہے وہ کسی ایک جماعت کو خوش کرنے کے لیے، انہوں نے اپنے کندھوں سے بوجھ اتارنے کے لیے جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کو خط لے کے جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کر دی۔ اب بات کریں گے کہ صدر جو سپہ سالار ہیں ہمارے حافظ اعظم منیر صاحب، انہوں نے لشکر و تاجروں سے جو ملاقاتیں کی تھی اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ڈالر نیچے آئے گا اور روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے صرف افغان بارڈر جو ہے وہ سیل کیا ہے، جو اسمگلنگ ہے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور دن بدن جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، اور پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ مستحکم ہو رہا ہے، اور یہ زیادہ نہیں بلکہ 5-6 دن میں ہی جو ہے وہ ڈالر تقریباً 300 سے بھی جو ہے وہ نیچے آ گیا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، گڈ نیوز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کرے کہ پاکستان کو ایسی روزانہ کی بیس سے جو ہے وہ اچھی خبریں دیکھنے کو، سننے کو ملیں، پڑھنے کو ملیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی اچیومنٹ ہے پاکستان کی۔ اس سلسلے میں فوج پاکستان نے جو ہے انتہائی بڑے اہم فیصلے کیے ہیں، اس کا جو شیڈول ہے، چارٹر ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے بڑے واضح طور پہ پیغام دے دیا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملوث ہیں، جو بھی جماعت ملوث ہے، وہ اپنا آپ کو اب ختم سمجھے، وہ اب قانون کے دائرہ کار میں رہے گی، قانون کے ٹائر میں آئے گی۔ اس کے علاوہ اور کوئی ان کو جو ہے وہ سہولت نہیں دی جائے گی، ان کے ساتھ اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ ملکی سالمیت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، جو ملک کے اندر افرا تفری مچانا چاہتے ہیں، جو افرا تفری چاہتے ہیں، اب ان کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کا مقدر یا تو جیلیں ہیں، یا پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ کہیں اور ہی ہے، بلکہ پاکستان ان کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ آرمی چیف صاحب کے یہ بڑے دبنگ فیصلے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بجلی چوری کے متعلق کہا تھا، اور بجلی چور کے متعلق بھی بڑا جو ہے وہ وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور یہ کچھ 4 اور 5 دنوں میں جو ہے وہ کروڑوں یونٹس
کروڑوں روپے کی بجلی کی جو قیمت ہے وہ الگ سے، اور کروڑوں یونٹس جو بجلی چوری ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ بجلی چوری میں یہ جو ہے وہ کوئی عام بندہ، میں اور آپ جو ہے وہ اس میں ملوث نہیں ہے، بلکہ اس میں جو بڑے بڑے نام ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ اور اب یہ انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسے کسی نام کے وہ بھی اب جو ہے وہ رعایت نہیں دی جائے گی، بلکہ ان لوگوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اور ان کے جو ہے وہ گرد گرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں فوج پاکستان نے جو ہے وہ بڑے اہم اور بڑے فیصلے کیے ہیں، اور جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کی لسٹ میرے پاس آئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں، یہ سپہ سالار حافظ اعظم منیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر کرپٹ عناصر ہیں، جو پاکستان سے زیادہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ کل کیا تھے اور آج کیا ہیں، ہم ثبوتوں کے ساتھ بڑا تگڑا ہاتھ ڈالیں گے، یہ آرمی چیف صاحب کا بیان ہے جو کہ بڑا اہم ہے۔ پاکستان کی تینوں سیاسی جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایک جیسی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ان میں فرق ہے تو وہ غلط کہتا ہے، یہ آرمی چیف صاحب کا ایسا کہنا ہے۔ اور میرے خیال میں اگر ہم بھی اوور آل دیکھیں تو یقیناً یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی اور ان میں کوئی بھی جماعتوں میں کوئی سچ خاص ڈفرینس نہیں ہے، بلکہ تحریک انصاف بنی ہے تو اس میں جتنے بھی جو قائدین ہیں، جو اس جماعت کے سرکردہ رہنما ہیں، وہ دوسری جماعتوں سے آئے ہوئے ہیں۔ اور فواد چودھری دیکھ رہے ہیں، باقی جتنے بھی نام ہیں، میں اب نام لوں تو ایک لمبی فہرست ہے، وہ سارے دوسری جماعتوں کے انتہائی تجربہ کار کرپٹ چور لوگ ہیں جو تحریک انصاف میں شامل ہوئے، اور تحریک انصاف نے جو ہے وہ پذیرائی حاصل کی اور عوام کی پسندیدہ جماعت بنی۔ خان صاحب کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے وہ آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن اوور آل تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے تو یقین جانے تحریک انصاف جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان لیگ نون لیگ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ آرمی چیف صاحب کا یوں بھی کہنا ہے کہ پورے ملک میں ڈالر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، اور انہوں نے یہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ پشاور میں اس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی، اس کو جو ہے وہ سیل کر دیا ہے، اور وہاں پہ بالکل غیر قانونی جو ہے وہ کام ہوتا تھا۔ وہاں پہ کسی ایک کے پاس بھی لائسنس نہیں تھا، بلکہ ہمارے ذرائع کے مطابق جب ہم نے انفارمیشن لی تو وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جہاں پہ اگر یہاں پہ کوئی لیگل بیٹھ کے بندہ کام کرتا ہے تو سب لوگ اس کی جو ہے وہ تماشا بناتے ہیں، اور جو لیگل ہوتا ہے وہ خود کو شرمندہ ہی نہیں بلکہ وہ خود کو وہاں پہ بیٹھا جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں کہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ چوتھا نکات ان کا یہ تھا کہ ہم کرپشن کو ختم نہ بھی کر سکے تو بالکل کم ضرور کر دیں گے، اور جو بھی محکمے خسارہ یا کرپشن ہوگی اس کے تمام لوگ نوکری سے بھی فارغ، اور یہ محکمہ بھی پرائیویٹ کر دیا جائے گا۔ یہ آرمی چیف صاحب کے بڑے دبنگ فیصلے ہیں، جو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک پاکستان جو ہے وہ اس میں استحکام آئے، ملک پاکستان کی معاشی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو، اور اس کے لیے انہوں نے یہ بڑے عام فیصلے کیے ہیں، جو وہ اس پہ عمل درآمد بھی جو شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کراچی کے تاجروں سے کہا کہ کراچی میں کرپٹ سسٹم لوٹ مار کا مراکز کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے ساتھ تمام غیر رجسٹرڈ افغانیوں اور جعلی کارڈ این ای سی پر مقیم رہائشی افراد کو واپس ان کے آبائی وطن بھیجا جائے گا۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ کسی بھی تھانے کے حدود میں منشیات فروشی کرائم ایس ایچ او ذمہ دار ہوگا، اور سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں اور زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف آپریشن کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سوشل میڈیا پر ٹاسک فورس بنا رہا ہوں، جتنے بھی کی پیڈ واریئرز ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ چاہے کھل کر کاروبار کرے، کوئی بھی محکمہ چاہے وفاقی ہو یا صوبائی بلیک میل کرے، یا کوئی سیاستدان 10% یا 20% کی مانگ کرے تو فوج ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی۔ 10% یا 20% کا کون تقاضا کرتا رہا ماضی میں، وہ آپ لوگ سب سے جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ بڑا واضح پیغام دے دیا ہے کہ آپ لوگ جو کاروباری حضرات ہیں کھل کے اپنے کاروبار کریں، اور اگر کوئی بھی آپ سے کوئی 10% یا 20% کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو جو ہماری ہیلپ لائن ہے ان پہ آپ ہمیں انفارم کریں، انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں کا مکمل طور پہ خاتمہ کریں گے، اور ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نپٹا جائے گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں کرپٹ عناصر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اس حوالے سے فائلیں تیار کر دی گئی ہیں، کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی، اور قوم کا 1-1 روپیہ واپس لیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی ایک بڑا اہم پیغام دیا کہ نا امیدی اور مایوسی پھیلانے والی شخصیات پرست لوگ جو سارا دن پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں، یعنی 9 مئی جیسے واقعات
میں ملوث لوگوں پر سخت کارروائی ہوگی۔ اکثریت ایسے لوگ جو کرپشن، منشیات فروشی اور 2 نمبر طریقے سے مال بنا کر ارب خرب پتی بن گئے ہیں، وہی افواج پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کے لیے اب اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ آرمی چیفز کے جو ہیں وہ بڑے فیصلے تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور اب آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ اس میں بہت سے جو ایسے کام ہیں جن پہ آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان اس کی وجہ سے دن بدن بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اور سب سے بہت بڑی جو اچیومنٹ ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو روپیہ ہے، کرنسی ہے، وہ مستحکم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ تو یہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپریشن اگر اسی طرح رہا اور اس میں مستقل مزاجی رہی تو وہ وقت دور نہیں کہ جب ڈالر جو ہے وہ 240 سے 250 کے قریب ہوگا۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے، افواج پاکستان یا اس وقت کی جو نگران حکومت ہے ویسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ڈالر کو 240 250 تک لے آتے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی 30 سے 40% جو مہنگائی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جو بجلی کے لائن لاسز ہیں، جو بجلی چور پکڑنے پہ کام ہو رہا ہے، یقیناً اس پہ بھی اگر یہ کاروائیاں ایسے ہی چلتی رہیں تو آپ کو بجلی کے بلوں میں بھی ریلیف ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ساری عوام کا جو ایک مطالبہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، جتنے بھی جرنیلز ہیں، جتنے بھی یہ انتظامیہ ہیں جن کو فری بجلی دی جا رہی ہے، فری پیٹرول دیا جا رہا ہے، دوسری مراد دی جا رہی ہیں، اب ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان کو بھی یہ مراد ان کی ختم ہونی چاہیے۔ ایک طرف تو وہ لاکھوں میں تنخواہیں لیتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی یہ مراد بھی وہ فری لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اس عوام کے ساتھ، کیونکہ جو غریب آدمی ہے وہ پستا جا رہا ہے اور وہ پس کے رہ گیا ہے۔ ان کے لیے 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، اور اگر ایسے میں اگر ان بیوروکریٹس کی قربانی نہ دے گی، ان کی مراد کی قربانی نہ دی، یقین جانے کہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں یا جتنے بھی کریک ڈاؤن ہے شاید اس کے وہ اتنے اثرات مرتب نہ ہوں، کیونکہ انتظامیہ سے عوام جو ہے وہ اب تنگ آ چکی ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، اور اسی طرح کا ریلیف ملنا چاہیے جس طرح کا ریلیف بیوروکریٹس، جرنیل، ججز اور دوسرے جو اعلیٰ عہدے پہ فائز لوگ ہیں ان کو دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کروڑوں کے فری بجلی دی جا رہی ہے، کروڑوں کا پیٹرول، اربوں کے جو ایئر ٹکٹس ہیں وہ فری دیے جا رہے ہیں۔ یار افسوس ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ غربت سے ماری ہے، اور ان لوگوں کی عیاشیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی، اور نہ ہی کوئی اس طرف جو ہے وہ توجہ دے رہا ہے، نہ اس طرف کوئی دھیان دے رہا ہے۔ ان لوگوں کی عیاشیوں کی جو قربانی ہے وہ بھی اب ہونی چاہیے۔ جب ملک کے پاکستان میں استحکام ہو، اس کی معاشی پوزیشن بہت تگڑی ہو، تو پھر یہ چیزیں یہ مراد دینی بھی اچھی لگتی ہیں۔ لیکن ایک طرف غریب عوام ماری ہو اور پاکستان پہ جو ہے وہ قرضے پہ قرضہ چڑھا جا رہا ہو، اور اس کی جو کرنسی ہے وہ دن بدن ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہو، اور دوسری طرف ان لوگوں کے لیے اتنی کروڑوں میں اربوں کی مراد دی جا رہی ہوں، تو یہ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اس ملک پاکستان کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے، اور اس میں ہمیشہ کے لیے استحکام ہو، اس کا جو روپیہ ہے، اس کی جو کرنسی ہے، اس کی ایک ویلیو ہو، کیونکہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں، لیکن ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اس ملک کو استحکام دے، اور اس کی استحکام کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے، اور جو اس ملک کی بہتری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اللہ پاک ان میں اور ان کوشش کرنے والوں کو اور ان کی کوششوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے پروگرام آج کی بات کے لائیو سیشن، اور ہمیں دیجیے اجازت، اپنی رائے ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کی جب رائے آتی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی ان پوائنٹس پہ ڈسکس کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئے ولاگ اور نئی لائیو سیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑیں گے اور آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔